تو بظاہر تو برفباری ایک جگہ ہوئی، لیکن اس کا اثر، اس کا فیض دور دور تک پہنچا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا تو کیا مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ کی رحمت کا اثر پوری دنیا کو ملا۔ آج بھی ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہے ہیں، اسی رحمت کا فیض ہے۔ کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں کشمیر، اور کشمیر تو پھر بھی بہت قریب ہے، آگے ملیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، فیجی، کون سی جگہ ہے جہاں آپ کا پیغام نہیں پہنچا، جہاں آپ کا فیض نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے ذریعے بندوں نے اللہ کا نام لینا سیکھا، اللہ اللہ کہنا سیکھا، آپ ہی کا فیض ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی نہ سورج بچے گا، نہ چاند بچے گا، نہ ستارے اپنی جگہ باقی رہیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے جھڑ جائیں گے، بادل اپنی جگہ سے، پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور پہاڑوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال ارساہا، یہ جو لفظ ہے ارساہا، جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سمندر میں کشتی کو روکنے کے لیے۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا اس وقت اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں جو سمندر کے اندر ڈالتے ہیں، کسی کے ذہن میں ہو تو بتلائیں۔ عربی میں اس کو مرصاد کہتے ہیں، ایک لمبی رسی کے ساتھ وہ بندھا ہوتا ہے، لنگر، وہ جو لنگر ڈالتے ہیں اس کے ساتھ بہت لمبی رسی ہوتی ہے، اور لنگر کی رسی کا بہت تھوڑا سا حصہ کشتی اور پانی کے درمیان نظر آتا ہے، چند میٹر، اس سے بہت زیادہ بڑا حصہ پانی کے اندر چھپا ہوتا ہے، اور وہ لنگر جا کر زمین میں گڑ جاتا ہے۔ تو جس طرح لنگر کو پانی کے اندر ڈال کر کشتیوں کو روکا جاتا ہے، قرآن نے کہا ہم نے اسی طرح پہاڑوں کے لنگر ڈالے ہیں اس زمین کو روکنے کے لیے تاکہ یہ زمین ڈولے نہیں۔ جس طرح لنگر کی رسی کا زیادہ حصہ اندر چھپا ہوتا ہے، اس زمانے میں طبقات الارض کے ماہرین نے اپنی تحقیقات کا نتیجہ بتلایا ہے کہ پہاڑوں کا جتنا حصہ زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں یہ اندر بہت گہرائی تک ہوتے ہیں، اس لیے پہاڑ زمین میں جمے رہتے ہیں، پہاڑ ہلتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو زمین کی گرفت ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، چلا دیا جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ان کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے گا، نہ زمین بچے گی نہ آسمان بچے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بھی بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس زمین پر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک بھی فیض یافتہ باقی نہیں رہے۔ تو صاف پتہ چلا سورج کا نکلنا، ڈوبنا، زمین کا چلنا، اپنے مدار پر گردش کرنا، اپنے محور پر گردش کرنا، موسموں کی تبدیلی، دن اور رات کی تبدیلی، یہ سب اس رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنے خصوصی خزانے سے عطا فرمایا ہے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دن اور رات بھی حضور کی رحمت کا حصہ ہے، یہ زمین اور آسمان بھی حضور کی رحمت کا حصہ ہے، یہ چاند و سورج بھی حضور کی رحمت کا حصہ ہے، یہ انسانوں کا وجود، انسانوں کی پیدائش، یہ سب کچھ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے غلے، پینے کے لیے پانی بنایا، رہنے کے لیے مکانات دیے، مکان بنانے کا سارا ضروری سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جینے کے لیے جن غذاؤں کی ضرورت ہے، جن دواؤں کی ضرورت ہے، وہ سب اللہ نے پیدا کی اور وافر مقدار میں پیدا کی۔ انسانوں کے لیے وہاں تک پہنچنا اور ان کو حاصل کرنا، ان کو دریافت کرنا آسان بنایا، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، اسی مہینے میں پیدا ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کی یاد کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہ کرنا چاہیے، حضور کی یاد تو ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر پل ہونی چاہیے۔ حضور سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں، اور حضور صرف ایمان والوں کے محسن نہیں ہیں، حضور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں اور تمام جناتوں بلکہ تمام جاندار اور بے جان مخلوقات کے محسن ہیں۔ سب پہچانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعض پتھروں کے بارے میں روایات میں آیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ بعض درختوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب حضور وہاں سے گزرتے تھے تو درخت سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سامنے ہو تو ایسے ہی کہنا چاہیے، ہم جب قبر اطہر پر حاضر ہوں تو ایسے ہی کہنا چاہیے، اور دور ہوں تو اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا سلام آپ پہنچا دیجئے، ہمارا درود آپ پہنچا دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں جنگل میں تھے، آپ کو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آڑ چاہیے تھی، آڑ کی کوئی جگہ نہیں تھی، آپ نے 2 درختوں کو اشارہ کیا، صحابہ کہتے ہیں جیسے کوئی انسان چل کر آئے، ہم نے دیکھا درخت چل کر آ رہے ہیں، زمین کے اوپر چلتے چلے آ رہے تھے، وہ دونوں درخت اس طرح قریب قریب ہو گئے کہ درمیان میں آپ کے لیے جگہ ہو گئی اور چاروں طرف سے آڑ ہو گئی، آپ وہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، استنجا کیا، پھر وضو کیا اور ان درختوں کو اشارہ کیا اب تم اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، وہ درخت پھر اسی طرح چلتے ہوئے اپنی جگہ واپس۔ ایک اونٹ آیا آپ کے پاس، لوگ پریشان تھے کہ یہ اونٹ بے قابو ہو گیا ہے، بہت غصے میں ہے، کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، دوڑتا چلا جا رہا تھا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ادھر آنے لگا،
تو صحابہ کو ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، آیا اور اس طرح آپ کے پاس گردن ڈال دی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتلایا گیا فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ فرمایا یہ میرے پاس آیا ہے تمہاری شکایت کرنے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، خوراک کم دیتے ہو۔ تو انہوں نے اقرار کیا حضور مجھ سے غلطی ہوتی کا نہیں، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا کام لیا کرو، اس کی طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ نہ ڈالا کرو، اور جتنی اس کی بھوک ہے اس کے اعتبار سے خوراک دیا کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا، اونٹ واپس لے گئے۔ کون نہیں پہچانتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتھر بھی پہچانتے تھے، درخت بھی پہچانتے تھے، جانور بھی پہچانتے تھے، کاش کہ ہم بھی پہچان لیں۔ حضور کو پہچاننا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم حضور کا نام لے لیں، حضور کو پہچاننا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا جو پیغام لائے ہیں، جو ہمارے لیے سب سے بڑا رحمت کا پیغام ہے، ہم اس پیغام کو اپنا لیں، قبول کر لیں، اور اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہوتی تھی؟ ایک واقعہ لکھا ہے محدثین نے، حضرات صحابہ کرام نے اس کو بیان فرمایا کہ مکی دور میں جب آپ کی مخالفت بہت زوروں پر تھی، اور ابو جہل تو آپ کی مخالفت میں بہت آگے آگے رہتا تھا، لوگ مزہ بھی لیتے تھے، لوگوں کو مزہ آتا تھا۔ ایک بیچارہ باہر کا کوئی مسافر اپنا سامان تجارت لے کر آیا تھا مکے میں بیچنے کے لیے۔ مکہ اس زمانے کی سب سے بڑی منڈی تھی، دنیا میں سب سے بڑی تجارتی منڈی تھی مکہ مکرمہ۔ تو وہ اپنا سامان لے کر آیا بیچنے کے لیے، ابو جہل نے اس کا سامان خرید لیا، سارا سامان لے لیا اور کچھ وقت دے دیا، کل پرسوں میرے گھر آ جانا پیسے لے لینا۔ اب وہ گھر گیا پیسے لینے کے لیے، تو ابو جہل نے ٹال دیا کہ ابھی نہیں ہے پیسے، جب انتظام ہوگا تو دے دوں گا۔ اب یہ بیچارہ مسافر پریشان، میرا سامان بک گیا، اب کوئی سرائے نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کہاں کھانا کھائے، کہاں آرام کرے، پیسے ملے تو اپنے گھر واپس جائے۔ ابو جہل پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا، وہ مکے کا سردار تھا، یہ بیچارہ لڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ سامان واپس مانگتا ہے تو سامان دینے کو تیار نہیں، نہیں میں نے سامان خرید لیا تم سے، پیسے دوں گا، پیسے دے نہیں رہا۔ وہ بیچارہ حرم پاک میں آ کر ایک ایک کی خوشامد کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے ابو الحکم سے میرا پیسہ دلا دو۔ ابو الحکم لقب تھا، کنیت تھی ابو جہل کی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کون جا کر ابو جہل سے کہے، جو کہے گا وہ اس کو گالی دے گا، تم سے کیا مطلب، میرا معاملہ ہے میں سمجھوں گا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ حرم پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو لوگوں کو خیال ہوا چلو آج ایک تماشا ہوگا۔ لوگوں نے کہا دیکھو وہ صاحب آ رہے ہیں نا، وہ بہت خوبصورت سے نوجوان، وہ جن کا چہرہ چمک رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، ان سے کہو، ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا ابو الحکم، اگر وہ سفارش کر دیں گے تو وہ پیسے دے دے گا، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس سردار کے پاس جا کے سفارش کرے۔ وہ بیچارہ پریشان حال تھا، وہ حضور کے پاس پہنچا، محمد آپ میری سفارش کر دیجئے، ابو الحکم نے میرا سامان لیا۔ اب یہ مکے والے سوچ رہے تھے اب حضور تو ضرور جائیں گے، حضور تو ضرورت مندوں کی مدد فرماتے تھے، یہ ضرور جائیں گے، اور جب یہ سفارش کرنے جائیں گے، ایک تو ویسے بھی ابو جہل کو پیسے دینے نہیں ہیں، اور جب ابو جہل اپنے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو گالیاں دے گا، ہو سکتا ہے مارے بھگائے، ہمیں دیکھ کے مزہ آئے گا، ایک تماشا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی اور فرمایا اچھا چلو۔ وہ بڑا خوش ہوا، یہ جا رہے ہیں مجھے دلانے کے لیے پیسے۔ حضور چلے تو وہ مکے کے لوگ جنہوں نے بھیجا تھا حضور کے پاس، وہ پیچھے پیچھے چلے کہ چل کے دیکھیں اب کیا تماشا ہوتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. مکہ بہت بڑا شہر نہیں تھا, اب تو بہت بڑا شہر ہو گیا نا مکہ, اس زمانے میں چھوٹا تھا. وہ ادھر جو جبل عمر ہے, اس زمانے میں نہ معلوم اس کو کیا کہتے تھے, جبل عمر تو بعد میں نام پڑا ہوگا. پیچھے جو شامیہ کا پہاڑ تھا جہاں ملک عبداللہ والی توسیع ہو گئی, بس اسی کے اندر تھا مکہ. تو قریبی تھا ابو جہل کا مکان. پہنچے حضور, لوگ پیچھے پیچھے گئے تماشا دیکھنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل نکل کر کے آیا. حضور نے فرمایا تم نے اس سے سامان خریدا تھا؟ جی خریدا تھا. تو اب تک پیسے کیوں نہیں دیے؟ اس کی ادائیگی کرو, یہ بیچارہ مسافر ہے, یہ اپنے گھر واپس جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی لے کر آتا ہوں. اندر گیا, پیسے لے کر کے آیا اور دے دیا. حضور نے اس سے فرمایا تمہارے پورے پیسے مل گئے؟ جی مل گئے. ٹھیک ہے جاؤ. چلا گیا. حضور واپس آ گیا. اب مکے کے وہ لوگ جنہوں نے بھیجا تھا اس مسافر کو, وہ پہنچ گئے ابو جہل کے گھر. بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, آج دیکھ لی تیری ہمت, تو جواب نہیں دے سکا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح آئے اور تجھ سے پیسے دلا دیے, بھیگی بلی بنا ہوا تھا. خوب تانے دیے ان لوگوں نے. تو ابو جہل نے کہا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے. اس موقع پر دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت بڑا اونچے قد کا بہت خطرناک اور غصے سے بپرا ہوا اونٹ کھڑا ہے, اور اس نے اپنا منہ یوں کھول رکھا ہے, اور مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے انکار کیا تو ابھی یہ میری کھوپڑی نوچ لے گا. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو بہت ہٹے کٹے فوجی کھڑے ہیں, ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہے, اور انہوں نے وہ نیزے میرے سینے کی طرف کیے ہوئے ہیں اور مجھے اشارہ کر رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کیا ابھی نیزے آر پار ہو جائیں گے. اس لیے میں نے ڈر کر کے وہ پیسے دیے. اس طرح غریبوں کی مدد فرماتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مظلوموں کو ظلم سے بچاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کرنے کو تیار ہیں. ہم ذرا ان کے در پر جھکیں تو, ان کی بات تو مانیں. وہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے سامنے جھکنا تو سیکھیں. وہ ہمیں بابرکت طریقے پر چلانا چاہتے ہیں, ہم ان کے بابرکت طریقے پر چلنا تو سیکھیں. آج نیت کر لیں انشاءاللہ اب آج سے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے. آج سے کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے. کیسی تبدیلی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس دنیا میں. اللہ اکبر. عرب سب سے زیادہ گرے پڑے لوگ سمجھے جاتے تھے. دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں, اور ان حکومتوں کے جو راجدھانیاں تھیں ان کو اس زمانے میں علم و ہنر اور تہذیب و تمدن کا مرکز سمجھا جاتا تھا. ایک طرف رومن امپائر, ایک طرف پرشین امپائر. ہمارا پورا ہندوستان اور اس کے علاقے اور مشرقی علاقے یہ سارے پرشین امپائر کی ماتحتی میں آتے تھے, اور افریقہ کا ایک اچھا خاصا بڑا حصہ اور پورا یورپ اور ایشیا کا کچھ حصہ یہ رومن امپائر میں آتا تھا. عربوں کی کہیں کوئی حیثیت نہیں تھی, چونکہ عرب تجارت پیشہ لوگ تھے, تجارت کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم نے تجارتی روابط پوری دنیا میں قائم کر رکھے تھے, جس کو قرآن نے ایلاف کہا ہے. تو ان کے تجارتی روابط تو تھے, یہ جاتے تھے مال لے کر جاتے تھے,
پہنچاتے تھے، وہاں سے مال خریدتے تھے، دوسرے علاقوں میں لے کر کے جاتے تھے، اس لیے کہ جزیرۃ العرب کو پار کیے بغیر دنیا کی کوئی بڑی تجارت نہیں ہو سکتی تھی، اور ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور جزیرۃ العرب کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بہت سارے اسباب تھے، جغرافیائی اعتبار سے بھی اور اس زمانے کے تمدنی حالات کے اعتبار سے، لیکن ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ یوں سمجھا جاتا تھا یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ان کا اپنا یہ حال تھا کہ آپس میں ان کی طویل زمانے تک دشمنیاں چلتی تھی، ایک ایک جنگ اگر چھڑ جاتی تھی تو 100 سال 200 سال تک چلتی رہتی تھی، نسلیں لڑتی تھیں۔ باپ کا انتقال ہوتا تھا تو بچوں کو وصیت کر کے جاتا تھا، دیکھو فلاں سے ہماری دشمنی ہے، انتقام لینا ورنہ میری روح بے چین رہے گی۔ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی اس ماحول میں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جانیں محفوظ نہیں تھی، مال محفوظ نہیں تھا، عزت اور آبرو محفوظ نہیں تھی، کسی متحدہ حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا، عربوں میں آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو جو کچھ دیا اللہ نے اپنے خاص خزانے سے عطا فرمایا۔ آپ نے نہ کسی سے پڑھا نہ لکھا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی استاذ کے پاس گئے، نہ پڑھنا لکھنا سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور شاعر نے کہا کہ جو خود سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے تھے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو دوسروں کا رہبر بنا دیا۔ جو خود بھٹکے ہوئے تھے وہ دوسروں کے رہبر بن گئے، جن کی جہالت پوری دنیا میں مشہور تھی وہ پوری دنیا کے علم و فضل کے استاد اور امام بن گئے۔ صرف 100 سال کا وقت گزرا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے ذریعے عرب پوری دنیا کے امام بن گئے، ہر فن کے۔ اس زمانے کی جہاں تک سائنس پہنچ سکتی تھی، سائنس کے، ٹیکنالوجی کے، جغرافیہ کے، اللہ اکبر، عربوں نے زمین سے چاند کا فاصلہ ناپ لیا تھا، عربوں نے پوری دنیا کا نقشہ بنا لیا تھا۔ آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، حساب میں، علم جغرافیہ میں، تاریخ میں، طب میں، ہر فن میں عربوں کی امامت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، عربوں کی اولیت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا تھا۔ ان کے ہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بچیوں کو نکال کر، زندہ گاڑی ہوئی بچیوں کو اللہ کے دربار میں حاضر کر کے ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں مارا گیا تھا؟ ان کو دفن کرنے والے، ان کو مارنے والے، ان کو زندہ زمین میں گاڑنے والے سامنے کھڑے ہوں گے، بجائے اس کے کہ بچی کے باپ سے پوچھا جائے۔ یہ اس باپ کو ذلیل کرنے اور اس کو شرمندہ کرنے کا نہایت خطرناک طریقہ ہے کہ باپ سے پوچھنے کے بجائے بچی سے پوچھا جائے گا کیا غلطی تھی تمہاری، کیا جرم تھا تمہارا، تمہیں کیوں مار دیا گیا تھا، تمہیں کیوں دفن کر دیا گیا تھا؟ تو بچی کہے گی اللہ میری کیا غلطی تھی، یہ میرے ابا کھڑے ان سے پوچھئے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رو رو کر اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ حضور جاہلیت کے زمانے میں جب آپ کے ذریعے مجھے ہدایت نہیں ملی تھی، میں کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، ایک مرتبہ میں تجارتی سفر میں جا رہا تھا۔ اس زمانے میں جو تجارتی سفر ہوتے تھے وہ بہت طویل مدت کے بھی ہوتے تھے، ہندوستان تک آتے تھے وہ تجارت کرنے کے لیے، دوسرے مشرقی جزیروں میں جاتے تھے، ملیشیا، انڈونیشیا، جاوا، جکارتا، ان سارے علاقوں میں عرب آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو لمبی مدت ہوتی تھی، کبھی کبھی 6 مہینے، 8 مہینے، ایک سال کے بعد گھر واپس پہنچتے تھے۔
تو میں تجارت کے سفر پہ جا رہا تھا، میرے گھر میں میری اہلیہ 19 سے تھی، تو میں نے ان سے کہا دیکھو بیٹی پیدا ہو تو اسے دفن کر دینا، میں دیکھنا نہیں چاہتا بیٹی کا منہ، بیٹا ہو تو اسے باقی رکھنا، ٹھیک ہے؟ بیچاری عورت تو ویسی ہی کمزور تھی اس ماحول میں، پیدائش ہوئی بیٹی کی، وہ کہتی مجھے ڈر لگا اس کا باپ آئے گا تو اسے ختم کر دے گا، مار دے گا، تو میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو دے دی وہ بچی، تم پالو اپنی بیٹی بنا کر کے۔ وہ محلے میں ہی رہتے تھے وہ لوگ، انہوں نے پالنا شروع کیا۔ جب شوہر واپس آئے انہوں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، تمہاری ہدایت کے مطابق میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اچھا کیا، خوش ہو گئے۔ اب وہ بچی جو ان کی اپنی بچی تھی، بظاہر ان کو لگتا تھا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، وہ ان کے گھر آتی کھیلتی، ان سے بہت مانوس ہو گئی، بہت پیار کرتے اس کو، فلاں کی بیٹی ہے، اپنی ہو تو برداشت نہیں ہے، فلاں کی بیٹی ہے تو بہت پیار کرتے، بہت مانوس ہو گئی، ان کے گود میں آ کر بیٹھتی، ان کے کندھے پر سوار ہو جاتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، اور یہ بہت پیار کرتے۔ تو بیوی کو لگا کہ اب تو اتنی محبت کرنے لگے ہیں، تو اب بیوی نے آہستہ آہستہ راز کھولنا شروع کیا۔ پہلے یوں کہا کاش کہ ہماری بھی کوئی بیٹی ہوتی، ایسی ہوتی، اتنی بڑی ہوتی، ہماری جو بچی پیدا ہوئی تھی بس اسی کی ہم عمر تھی، کتنا اچھا ہوتا ہماری بچی ہوتی، وہ خاموش ہو جاتا۔ لیکن اس بچی سے بہت پیار کرتے۔ جب بیوی کو امید ہو گئی کہ اب تو بہت زیادہ پیار ہو گیا، تو ایک دن بتلا دیا کہ یہ اصل میں پڑوس کی بچی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بچی ہے، یہی ہے جو پیدا۔ اچھا، اس چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اب میں انتظار کرنے لگا کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ تو ایک دن میں نے بچی کو لیا ساتھ میں، کھودنے کا سامان لیا، کچھ کدال وغیرہ۔ عرب میں چونکہ ریت ہوتی ہے زمین کو کھودنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، تو میں بچی کو لے کر کے جنگل میں گیا۔ بچی میرے ساتھ ساتھ جا رہی، ابا کے ساتھ میں گھومنے جا رہی ہوں، اسے بیچاری کو کیا معلوم ابا کا کیا ارادہ ہے۔ ایک جگہ جا کر میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ میں گڈھا کھود رہا ہوں اور مٹی اڑ کر میرے کپڑے میں پڑ رہی ہے، اور میری چھوٹی سی بچی کپڑے کو ابا آپ کا کپڑا گندا ہو رہا ہے، ابا آپ کے کپڑے میں مٹی پڑ رہی ہے۔ کہ جیسے ہی گڑھا تیار ہو گیا، میں نے اچانک اس بچی کو پکڑا اور اس کے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈالنے شروع کی، اور وہ چلا ارے ابا کیا کر رہے ہیں، ارے ابا میری آنکھ میں مٹی جا رہی ہے، ارے ابا میرے منہ میں مٹی جا رہی ہے، میری ناک میں مٹی جا رہی ہے۔ کہا مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا، میں نے اس کو دفن کر دیا، ختم کر دیا، چلا۔ یہ واقعہ سنا رہے تھے وہ روتے ہوئے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ لیکن جس معاشرے میں، جس ماحول میں عورت کا یہ حال تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ کتنے ایسے لوگ تھے باپ کے انتقال کے بعد جو باپ کا مال تقسیم کرتے تھے تو اپنی سوتیلی ماں کو بھی تقسیم کر لیتے تھے۔ وہ بیچاری اپنے شوہر کے بچوں کے پاس باندھی بن کر رہتی تھی، نوکرانی بن کر کے رہتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیسی عزت عطا فرمائی۔ انسانوں میں کہیں عورت کو ایسی عزت نہیں ملی جیسی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس زمانے میں غلاموں اور باندیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ غلاموں کو جانوروں سے زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے غلامی کا خاتمہ کیا، اور چونکہ غلامی کا خاتمہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے حضرات صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی، دیکھو یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ، لوگ تو عام انسانوں کو اپنا بھائی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، غریب انسانوں کو انسانوں نے بانٹ دیا تھا۔
مختلف خاندانوں میں مختلف قبیلوں میں اس طرح بانٹ دیا گیا تھا کہ ایک خاندان دوسرے خاندان والے کو اپنے برابر ماننے کو تیار نہیں تھا، اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ غلاموں کو بھائی سمجھنا اس کا تو دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جن کا تم کو اللہ نے مالک بنایا یہ تمہارے بھائی ہیں، خبردار تمہیں اللہ کے پاس جا کر ان کے سلسلے میں بھی حساب دینا ہے، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ اتنی عزت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، اور پھر قسم کھا لیا ٹوٹ گئی غلام آزاد کرو، زہار کیا غلطی ہو گئی غلام آزاد کرو، فلاں موقع پر غلام آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بتلائے، کتنے غلام اس طرح آزاد ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبیلے والوں سے مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، اس قبیلے کے بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے، تقسیم کر دیے گئے صحابہ کرام میں۔ اس زمانے کا نظام ہی یہی تھا، ایک دم سے پورے سسٹم کو نہیں بدلا جا سکتا، تقسیم کر دیے گئے، غلام بن گئے، بانیاں بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ سب آزاد ہو جائیں اور ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، لیکن اس زمانے کا دستور تھا، صحابہ کرام نے مقابلہ کیا تھا، جان پر کھیلے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس قبیلے کی ایک لڑکی سے نکاح فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے نکاح کیا اور صحابہ کو معلوم ہوا یہ لوگ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے، اب ہم حضور کے رشتہ داروں کو اپنا غلام بنائیں گے، سب نے آزاد کر دیا۔ اور ان لوگوں کو جو آزادی ملی تو سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ میرے دوستو، حضور کی رحمت کا اثر کہاں کہاں پڑا، چھوٹے سے وقت میں اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے تو کتنی بڑی بڑی جلدوں میں لکھے ہیں حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پورا مجمع دو کام کرنے کا ارادہ کر لے۔ بتلا دو دونوں کام، بہت کام۔ ایک تو اس کا ارادہ کرے اب ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، سب انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ یہ آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی پڑھنے کی بات ہے۔ تو ہم سب اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، لیکن ہاں جب آپ پڑھیں گے تو کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے نا، اس لیے پہلے اس کا اطمینان کر لیجئے کہ یہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پسندیدہ ہے یا نہیں۔ جس نے لکھی ہے کتاب خود یہ انسان اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط انسان اپنی کسی تحریر کے ذریعے آپ کو حضور سے قریب کرنے کے بجائے دور کر دے۔ اس کے لیے آپ اپنے علماء سے مشورہ کر کے سیرت کی کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، سب نے نیت کی نا انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، اب اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں گے۔ تو حضور کی سیرت کو جانیں گے اور حضور کی سیرت کو اپنائیں گے۔ یہ دو کام انشاءاللہ کریں گے تو جیسے ٹانکی کا پانی اگر کنیکشن گھر میں ہے اور نل کھول دیا جائے تو گھر میں آ جاتا ہے نا، اسی طرح یوں سمجھیں ہمارا کنیکشن ہو جائے گا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر رحمت آنی شروع ہو جائے گی۔ جیسے اوپر سے ٹانکی کا پانی نل کے ذریعے ہمارے گھر میں آتا ہے، اسی طرح حضور کی رحمت ہمارے دل میں آنی شروع ہو جائے گی، اور جب دل میں آئے گی انشاءاللہ تو وہ پورے جسم میں آئے گی، پورے گھر میں آئے گی، سب پر اس کا اثر پڑے گا، اور پھر آمدنی میں برکت بھی ہوگی، سکون اور اطمینان بھی ملے گا، انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی، ہر طرح کی پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، ہر خیر آئے گا، ہر شر سے بچاؤ ہوگا انشاءاللہ۔
اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ کے طریقے پر عمل کیا جائے، آپ کو اپنا نمونہ بنایا جائے۔ میں ایک آخری بات کہہ کر کے آج کی جو گفتگو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جو کچھ سیکھتا ہے نقل کر کے سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی کشمیر میں کئی بولیاں ہیں نا، کیوں؟ جس گھر میں جو بولی بولی جاتی ہے اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہی بولی سیکھ لیتا ہے۔ وادی والوں کی بولی الگ، اور مجھے معلوم نہیں وادی میں بھی ایک ہی بولی ہے یا کئی ہیں؟ جی یہاں بھی کئی ہیں ماشاءاللہ۔ پھر جموں والوں کی بولی الگ ہے، پھر باقی ملک میں کتنی زبانیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زبان۔ تو آپ کے ہاں جو بکریاں ہیں ان کی بھی کئی زبانیں ہیں، آپ کے ہاں جو جانور ہیں ان کی بھی کئی زبانیں ہیں، ان کی نہیں ہوتی کئی زبانیں، اس لیے کہ وہ کسی سے سیکھتے نہیں ہیں زبان، ان کو قدرت نے سکھائی ہوتی۔ جو بھی وہ بولتے ہیں، ساری دنیا کے جانوروں کی ایک ہی زبان، ساری دنیا کے پرندوں کی ایک ہی زبان، لیکن انسانوں کی زبانیں الگ الگ۔ ساری دنیا میں ہر جانور کا کھانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں شیر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جنگلوں میں ہوتے ہیں نا۔ تو آپ کے یہاں برف باری ہوتی ہے، آپ کے علاقے کا شیر بھی گوشت ہی کھاتا ہے، اور افریقہ کے جنگلوں کا شیر بھی گوشت ہی کھاتا ہے، صحراؤں میں رہنے والا شیر بھی گوشت ہی کھاتا ہے، ساری دنیا کا شیر گوشت کھاتا ہے، ساری دنیا کی بکریاں سبزی کھاتی ہیں۔ سب کا کھانے کا ایک انداز، انسانوں کے کھانے کا ایک انداز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سیکھا ہے، جن لوگوں سے سیکھا ان کا جو انداز تھا وہ اس نے اپنا لیا۔ انسان سب کچھ نقل کر کے حاصل کرتا ہے، اسی لیے قرآن نے بتلایا جانور کا بچہ پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ عجیب سے لگے گی آپ کو یہ بات، لیکن میں چند سیکنڈ میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بطخ کے بچے کو کوئی تیرنا سکھاتا ہے؟ آپ ایک مرغی کے نیچے یا ایک ڈبے میں کچھ بچے، کچھ انڈے مرغی کے رکھ دیں، کچھ انڈے بطخ کے رکھ دیں، بلب لگا دیں، اس سے گرمی ہو، اور جب انڈے پھوٹیں گے یہ مرغی کے بچے نکلے، یہ بطخ کے بچے نکلے، مرغی کے بچے کو پانی میں ڈال دیجیے ڈوب جائے گا، بطخ کے بچے کو پانی میں ڈالیے تیرنے لگے گا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اس نے اپنی ماں سے سیکھا، ماں کو تو دیکھا بھی نہیں، ماں کو تو اس بیچارے نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ بعض مچھلیاں ہیں جو سمندر کے کنارے آ کر کے ریت میں انڈے دے کر کے چلی جاتی ہیں، جب بچے نکلتے ہیں تو تیرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہیں چلے جاتے ہیں جہاں ان کی مائیں، تو انہوں نے باپ کو بہت بعد میں جا کر کے دیکھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تیرنا سیکھا ہوتا ہے۔ جانور کا بچہ اپنی ضرورت کا علم لے کر پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ مطلقاً جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہارے ماؤں کے پیٹ سے تمہیں اس طرح نکالتے ہیں کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور آدمی نقل کرتا ہے، جو اچھے کی نقل کرتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، جو برے کی نقل کرتا ہے وہ برا بن جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ تو ہر آدمی کو نقل کرنے کے لیے کوئی آئیڈیل چاہیے نا۔ ہمارے نوجوانوں کے کتنے آئیڈیل ہوتے ہیں، فلاں کا فیس اسٹائل، فلاں کا ہیئر اسٹائل، فلاں کا ڈریس اسٹائل، اور فلاں کا لائف اسٹائل، کتنی اسٹائلیں ہیں جن کی نقل کی جاتی ہے۔ جب ہر انسان کو کسی نہ کسی کی نقل کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں جی سکتا، اور ہر آدمی چاہتا ہے میں کسی اچھے کی نقل کروں، برے کی نقل نہ کروں۔ کوئی پاگل کی نقل کرتا ہے، کوئی فیل انسان کی نقل کرتا ہے، کوئی کاروباری جو کاروبار میں بالکل ناکام ہو اس کی نقل کرتا ہے، کامیاب کاروباریوں کی نقل کی جاتی ہے۔ کوئی سیاسی لیڈر جو سیاست میں ناکام ہو اس کی نقل نہیں کرتا، جو کامیاب سیاستدان ہیں ان کی نقل کی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں اس وقت اس پورے مجمع سے پوچھوں گا، اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ سب سے خوبصورت انسان کون ہے؟ سب سے اچھے انسان کون ہے؟ تو پھر ہمیں نقل کس کی کرنی چاہیے؟ اب کس کی کریں گے انشاءاللہ؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ جسے اللہ کا یقین ہوتا ہے، جسے آخرت کا یقین ہوتا ہے، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتا ہے۔ اللہ ہماری ساری کمیوں کو دور کر دے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں جمعے کے دن اللہ کے گھر میں عہد کر کے اٹھیں، آج سے ہمارے آئیڈیل کون؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد